ذوف سے گریہ مبدل بدم سرد ہوا، ذوف سے گریہ مبدل بدم سرد ہوا، باور آیا ہمیں پانی کا ہوا ہو جانا۔ السلام علیکم ناظرین، تو آج وہی غزل جو کہ اس وقت جاری و ساری ہے، اس کا اگلا شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو پہلے ایک جائزہ اس میں موجود مشکل الفاظ کا لے لیتے ہیں۔ پہلا مصرع ہے ذوف سے گریہ مبدل بدم سرد ہوا۔ اس سے بھی پہلے اس کی جو پڑھت ہے وہ ذرا سمجھ لیں کہ یہ جو لفظ ہے درمیان میں مبدل، یہ مبدل ہے، مبدل نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اس غزل کا جو وزن ہے وہ بحر رمل میں فاعلاتن 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 فعلن ہے، اور اس کے تحت اس کو مبدل ہی جو ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے، مبدل نہیں پڑھا جا سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ لفظ دونوں مبدل اور مبدل دونوں جو ہیں وہ عربی کے لفظ ہیں، اور جو احباب عربی جانتے ہیں ان کو تو یہ بات معلوم ہی ہوگی کہ عربی میں مبدل اور مبدل یہ دو الگ الگ لفظ ہیں، کیونکہ مبدل جو ہے یہ باب تفعیل سے مفعول ہے، جبکہ مبدل جو ہے وہ باب افعال سے مفعول ہے، لیکن دونوں میں بہت باریک سا فرق ہے معنوی اعتبار سے۔ بہرکیف وہ ایک الگ بحث ہے، اس کا تعلق عربی زبان کے ساتھ ہے، اور اس وقت ہمارا جو موضوع ہے وہ عربی نہیں ہے بلکہ اس شعر کی تفہیم ہے، لیکن اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو مبدل پڑھیں، اس کو مبدل نہ پڑھیں، کیونکہ اگر آپ اس کو مبدل پڑھیں گے تو یہ شعر جو ہے یہ وزن سے خارج ہو جائے گا۔ اور جہاں تک معنی کا تعلق ہے تو مبدل کا معنی ہے تبدیل شدہ۔ جی ہاں، بالکل جس طرح سے وہ کہتے ہیں نا تصدیق، آپ نے سنا ہوگا تصدیق کا جو مفعول ہوتا ہے مصدق، ٹھیک، یعنی تصدیق کیا گیا، اسی طرح سے مبدل جو ہے یہ تبدیل کا مفعول ہے، یعنی تبدیل شدہ۔ گریہ رونا دھونا، بابر آیا یعنی ہمیں یقین ہو گیا۔ اب اس لغوی و معنوی تشریح کے بعد اس کی جو تفہیم ہے وہ کر یہ لیتے ہیں۔ طالب کہتا ہے کہ ذوف سے گریہ مبدل بدم سرد ہوا، بابر آیا ہمیں پانی کا ہوا ہو جانا۔ تو اس میں غالب نے دو چیزیں بیان کی ہیں، ایک تو اپنی کیفیت بیان کی، اور دوسرا اپنی کیفیت کے نتیجے میں ایک مشہور مسئلہ جس کو استحالہ عناصر کہا جاتا ہے اس کا جو ہے وہ بیان کیا۔ میں ان دونوں چیزوں کو الگ الگ کر کے بیان کرتا ہوں۔ جہاں تک پہلے مسئلے کا تعلق ہے یا پہلی بات کا تعلق ہے کہ غالب نے اپنی کیفیت بیان کی، تو وہ کیفیت یہ ہے کہ غالب کہتا ہے کہ ذوف سے یعنی بڑھاپا آنے کی وجہ سے گریہ جو ہے یعنی اب رویا نہیں جاتا، اب اتنی طاقت نہیں رہی، اب وہ آنسو جو ہے وہ نہیں رہے، مبدل بدم سرد ہوا، بلکہ اب آنکھوں سے آنسو نکلنے کی بجائے منہ سے جو ہے وہ سرد قسم کی ہوا یعنی آہیں جو ہے وہ نکلتی ہیں۔ یعنی پہلے عشق میں فراق میں گریہ زاری ہوا کرتی تھی جب جوانی تھی، اور جب بڑھاپے نے آن لیا تو اب رونے کی طاقت نہ رہی، اتنا دمخم نہ رہا، اب اس کے بدلے کیا ہو گیا، اب اس کے بدلے جو ہے وہ آہیں جو ہیں وہ نکلنا شروع ہو گئی، کیونکہ ظاہر ہے روتے ہوئے انسان کا دوسرے لفظوں میں زور لگتا ہے، انسان کی آواز بھی نکلتی ہے، اور واقعی رونا بہت مشکل کام ہے، جبکہ آہیں بھرنا اس کی نسبت آسان ہے۔ تو یہ تو غالب نے ایک اپنی کیفیت بیان کی کہ بڑھاپا آنے کی وجہ سے اب رونا موقوف ہو گیا، اور رونے کی جگہ جو ہے وہ سرد آہوں نے لے لی۔ اب اس کے بعد دوسرا مصرع میں جیسے میں نے عرض کیا کہ اس میں دو چیزیں غالب نے بیان کی، اپنی کیفیت کے ساتھ ساتھ اب ایک دوسرا مسئلہ، وہ کون سا؟ استحالہ عناصر۔ استحالہ عناصر کا مطلب یہ ہے کہ مختلف عناصر جو ہیں یہ آپس میں شکلیں بدلتے رہتے ہیں، جس کو ہم قانون بقائے مادہ بھی کہتے ہیں، کہ دنیا میں جو مادہ جو ہوتا ہے وہ فنا نہیں ہوتا، بلکہ ایک شکل سے دوسری شکل یا ایک صورت سے دوسری صورت جو ہے اختیار کرتا رہتا ہے۔ چنانچہ غالب نے اپنی اس کیفیت کے نتیجے میں کہا کہ بابر آیا، اب ہمیں یقین ہو گیا۔ کیا یقین ہوا؟ ہمیں پانی کا ہوا ہو جانا، کہ پانی جو ہے وہ ہوا میں تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی پانی جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا بلکہ
وہ اپنی شکلیں بدلتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر پانی آسمان سے برسا تو پانی کی صورت میں تھا، اب اس کے بعد وہ جہاں کہیں بھی وہ پانی جو ہے وہ خرچ ہوا، چاہے وہ کسی نے پی لیا، چاہے وہ کسی کھیت میں جو ہے وہ آبپاشی کے کام آیا، تو وہ پانی پانی ہی رہتا ہے۔ کیوں؟ پھر وہاں سے وہ کیا ہوتا ہے، بھاپ کی صورت میں، بخارات کی صورت میں دوبارہ جو ہے وہ تبدیل ہو کر پھر فضا کی طرف بادلوں کی صورت میں روانہ ہو جاتا ہے، یا بھاپ کی صورت میں روانہ ہو جاتا ہے، جہاں وہ بادلوں کی شکل اختیار کر کے دوبارہ جو ہے وہ زمین کی طرف لوٹ آتا ہے۔ ہم جو پانی پیتے ہیں، ہمارے اندر بھی جو پانی ہے وہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ بول کی صورت میں یا پسینے کی صورت میں جو ہے ہمارے بدن سے جو ہے وہ نکل جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ فضا میں بخارات کی صورت میں تحلیل ہو کر دوبارہ جو ہے وہ زمین پر بارش کی صورت میں لوٹ آتا ہے۔ الغرض یہ استحالہ عناصر جو ہے اسی طرح سے چلتا رہتا ہے، یعنی ایک عنصر جو ہے وہ دوسرے عنصر کی صورت میں تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ تو غالب نے اپنے حال کو پہلے سے دیکھو کہ کیسی لطافت ہے، کیسی نزاکت ہے، کہ رونے کو جو ہے جب موقوف ہوا یہ کہنا کہ اب رونا جو ہے وہ گویا کہ وہ پانی تھا جو میرے اندر تھا، تو جس طرح سے پانی جو ہوتا ہے، کھڑا کھڑا پانی جو ہوتا ہے وہ بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور بخارات ہوا ہی ہوتے ہیں، تو اس طرح سے میرا گریہ جو ہے وہ بھی اب آہوں کی صورت میں، یعنی بخارات کی صورت میں جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے۔ اور اس سے پھر اس مسئلے کا اس بات کہ استحالہ عناصر جو ہے یہ ایک بدیہی حقیقت ہے کہ مختلف عناصر جو ہیں وہ شکلیں بدلتے رہتے ہیں۔ جس طرح سے میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے بڑھاپے کی وجہ سے میرے اندر موجود آب گریہ نے اب کیا کیا ہے، ہوائے آہ یا آہوں کی ہوا کی جو ہے صورت اختیار کر لی۔ الغرض غالب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس شعر میں ایک تو اپنا حال جو ہے وہ بڑی سائنٹیفک انداز میں بیان کیا، یعنی وہ چیز جو کہ خالصتاً ایک شعری و ادبی چیز تھی، یعنی رونا، ہجر فراق میں رونا، اس کو جو ہے ایک خالصتاً دوسرے لفظوں میں ایک سائنٹیفک مسئلہ بنا دیا کہ کیسے جو ہے وہ پانی بخارات کی صورت میں تبدیل ہوا۔ حالانکہ پانی کا بخارات کی صورت میں تبدیل ہونا یہ ایک سائنٹیفک پرابلم ہے، سائنٹیفک مسئلہ ہے، لیکن مرزا غالب نے کمال طریقے سے جو ہے اس کو جو ہے دوسرے لفظوں میں ادب کی چاشنی دے دی، اور ہمارے لیے ایک بہت خوبصورت شعر جو ہے وہ کہہ دیا۔ تو اسی کے ساتھ یہ ویڈیو موقوف کرتا ہوں اور آپ سے اجازت کا طالب ہوں۔ اللہ آپ سب کو اور مجھے بھی اپنی حفظ امان میں رکھے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔